FBR کے ڈیجیٹائزیشن سے اہداف کے اصول میں معاونت ملی، اسے مستقل بنیادوں پر پائیدار نظام بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنایا جائے۔ وزیراعظم کی FBR میں جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس میں ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا FBR کی اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری خوش آئند ہے، غیر رسمی معیشت کے سدباب کے لیے انفورسمنٹ کے حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں۔ FBR کے ڈیجیٹل ونگ کی اثر نو تشکیل کے لیے جامع لائحہ عمل تشکیل دے کر اہداف کے حصول کے وقت کا تعین کیا جائے۔ اصلاحاتی عمل میں تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت اور ان کی تجاویز کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے۔ تنازعات کا پرامن حل اور طاقت کے استعمال سے گریز منصفانہ عالمی نظام کے لیے ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق کہتے ہیں اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق تنازعات کے پرامن حل کے اصول پر کاربند ہیں۔ تقریباً ہر خطے میں دیرینہ تنازعات موجود ہیں، یک طرفہ مفادات کی پاسداری اور عالمی قانون کی پامالی ہو رہی ہے۔ تنازعات کے پرامن حل اور مکالمے اور عالمی قوانین کی پاسداری سے ہی امن یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت کے لیے 3 ترجیحات کا انتخاب کیا۔ تنازعات کا پرامن حل، پاکستان کی پہلی کثیر الجہتی تعاون کا فروغ، دوسری ترجیح، تیسری ترجیح اقوام متحدہ اور OIC جیسی علاقائی تنظیموں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ 9 مئی مقدمات کے فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ شیرپا پول مقدمے میں شاہ محمود قریشی بری، یاسمین راشد اور محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا۔ ATC لاہور نے اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن اور افضال عظیم کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ حمزہ عظیم سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ میاں والی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کیس پہ ATC سرگودھا نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر سمیت 70 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ PTI کے 26 نومبر احتجاج سے متعلق 2 مقدمات کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے 18 جولائی کو محفوظ کیا تھا۔ PTI کا 9 مئی کیسز میں سنائی گئی تمام سزائیں چیلنج کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر اور دیگر کی پریس کانفرنس، کہا کہ متنازع فیصلوں میں ایک مزید فیصلے کا اضافہ ہوا۔ ثابت ہوا عدلیہ اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہو گئی، لوگوں کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ گیا، قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ایسی سزائیں ناانصافی ہیں۔ یہ اب سیاسی معاملہ نہیں رہا بلکہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔ شاہ محمود قریشی پر ابھی 8-9 مقدمات باقی ہیں، ابھی دیکھتے ہیں فیصلہ ساز منصوبہ ساز کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لڑتے رہیں گے، عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کرتے رہیں گے۔ ملک میں چینی کا بفر سٹاک 3 لاکھ ٹن امپورٹ کی جائے گی۔ سیکریٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چینی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ رکن کمیٹی ریاض پتیانہ چینی کی برآمدات پر سوال اٹھائے۔ چیئرمین جنید اکبر کی بھی سخت تنقید۔ نوید قمر نے کہا شوگر اور فرٹیلائزرز کے 2 بڑے کارٹلز ہیں جنہیں کنٹرول کرنا حکومت کے بس میں نہیں۔ حکومت جتنی مداخلت کرے گی اتنی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ثناء اللہ خان مستی خیل نے کہا صرف سانسوں اور قبروں پر ٹیکس لگانا رہ گیا، لوگوں کا 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ چینی کس نے امپورٹ کی، کسی نے ایکسپورٹ کی، کس نے اجازت دی؟ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں بریفنگ طلب کر لی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان میں رواں سال مہنگائی میں کمی کی پیشگوئی۔ امریکہ کے عائد اضافی ٹیرف سے ایشیائی ممالک کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ترقی پذیر ایشیا اور بحر الکاہل کے ممالک کی معیشتوں پر رپورٹ جاری۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان۔ مہنگائی میں کمی کی وجہ خوراک دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ پاکستان میں 2025-26 کے دوران 5.8% مہنگائی کی پیشگوئی برقرار۔ عالمی تجارتی غیر یقینی صورتحال کے باعث برآمدات میں بھی کمی کا خدشہ۔ جنوبی ایشیا میں 2026 میں معاشی ترقی 6.2، مہنگائی 4.5% رہنے کا